میرے خیال میں اس الیکشن میں جو اس ملک کی اسٹیٹ پاورز کی ہار اسی دن ہو گئی جس دن انہوں نے جنید اکبر صاحب کو وہاں جانے سے روک دیا. جب ایک پارٹی آپ کے کہنے پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, جب ایک پارٹی کی پاپولیرٹی ہے ہی نہیں, مجھے یہ بتا دیں جنید اکبر صاحب کا ذاتی طور پہ گلگت بلتستان میں کتنا ووٹ ہوگا؟ 10 ووٹ بھی نہیں ہوں گے نا, 1 ووٹ بھی شاید نہیں ہوگا نا. دس از ناٹ اگینسٹ جنید اکبر ایز اے پولیٹیشین. وہ سوات میں بڑا, مالاکنڈ میں بڑا جو ہے وہ پاپولر پولیٹیشین ہے, لیکن جنید اکبر کو گلگت بلتستان میں نہ جانے دینا ایڈمیشن آف ڈیفیٹ تھی کہ ہم آج بھی عمران خان سے ڈرتے ہیں. سلمان اکرم راجہ کو وہاں پہ نہ جانے دینا اس بات کی ایڈمیشن تھی کہ ہم آج بھی عمران خان سے ڈرتے ہیں. اس کے بعد فرینکلی رزلٹ میں کیا ہونا ہے میں نے آنیسٹلی فالو نہیں کیے, کیونکہ جب میں نے اپنا الیکشن دیکھا جو کہ اختیار ولی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو ہروایا گیا, صرف فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی پارٹی میں کسی نے آپ کو ہروایا ہے. ٹھیک ہے جی, میں تو دیکھتا ہوں کہ ان کے پارٹی کا ایک ممبر ہے اس نے ہروایا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ میرا آنیسٹلی انٹرسٹ نہیں رہا تھا اس میں ٹو سی, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہاں پہ کیا ہونا ہے. لیکن لیٹس سے ٹیک ریزلٹس ایٹ فیس ویلیو. ایک آخری بات, ٹیک ریزلٹس ایٹ فیس ویلیو. گلگت بلتستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ جو رولنگ پارٹی ہے اسلام آباد میں وہ الیکشن نہ جیتے. تو مطلب یہ پھر جو ہے پی ایم ایل این والے جو 5 سال ان کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو سراسر اینڈ ٹو اینڈ ریجیکٹ ہو گیا نا, کہ جب ہر قانون کو توڑتے ہوئے نواز شریف بھی گیا, یہ سارے وزیر بھی گئے, ان کا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی ایک دن پہلے اناؤنس کیا, کیا کیا اناؤنس کیا, اور اتنی بری طرح شکست ہو گئی تو پتہ چل گیا